یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب ہے، ان کی صحت ہے اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے اور باقی کسی چیز پر نہیں۔ کیسی فورس ہوگی؟ کیا وہ کوئی ملیٹنٹ گروپ ہوگا؟ وہ کیسے کام کرے گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سر؟ اس کے اوپر دیکھیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملیٹنٹ ہی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے ٹاسک فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ریلیف فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ٹائیگر فورس میں کام نہیں کیا۔ دراصل اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو آئی ایس ایف میں، جو انصاف یوتھ ونگ میں ہیں، وہ جو ہیں آئی ایس ایف میں اپنا کام کر رہے ہیں، یوتھ میں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے پرامن جدوجہد ہوگی۔ جو عمران خان صاحب نے ہماری تربیت کی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے حقیقی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کرنی ہے، تو وہی فلسفہ ہم لے کر چلیں گے، اور یہ جو ہے غلط ڈائریکشن اس کو دی جا رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہم یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، سلام کا جواب رمضان میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وہ بھی چیف ایگزیکٹو، ایک 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، بالکل جو ہیں وہ چلے گئے، اور بالکل 1 گھنٹہ، اچھا میں نے نیند نہیں کی کیونکہ ساری رات میں نے میٹنگز کی، سحری تک جاگا، صبح نماز پڑھی، پھر 8 بجے جو ہے وہاں سے نکلا، تو یہاں پر میں ساری رات نہیں سویا۔ تو اتنا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، وہ سلام کا جواب ہی دیتے تھے، چلو بات نہ کرتے، لیکن سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ تمام ہم آزما چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، انصاف نہیں ہو رہا، نہ ہمیں کوئی سن رہا ہے۔ تمام جتنی بھی جمہوری ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے جمہوری پلیٹ فارمز ہیں، ان پر بھی ہم دستک دے چکے ہیں، اس سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو بہرحال پھر آخری راستہ آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا ہی بنتا ہے۔ تو اگر پھر ہم احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو بدقسمتی سے پرامن مظاہرین پر یہ جو ہیں گولیاں چلاتے ہیں، 26 نومبر کو بھی چلائی، مرید میں بھی چلائی، 9 مئی کو بھی چلائی، ماڈل ٹاؤن لاہور میں بھی چلائی تھی، اور اس طرح جو ہیں یہ ان کے بھاؤ جو ہیں خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ان کو خون کی لت لگ گئی ہے، لیکن یہ تیر چلائیں گے اور ہم سینے حاضر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن احتجاج کریں گے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب ہے، ان کی صحت ہے اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے اور باقی کسی چیز پر نہیں۔ تو جو قانونی جنگ پھر آپ لوگوں کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی تو صرف رویے کی وجہ سے ہی ہونی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہمارے عدالتی نظام پر ایک تہمت ہے، ایک حملہ ہے، یعنی کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں یہ دو وزراء کہ وہ ان کی حمایت سے ہوتے ہیں یا ان کی حمایت سے جو ان کے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو پھر کیا ہے ہمارا عدالتی نظام؟ ہم تیاریاں کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، فائلیں لے جاتے ہیں، نظیریں، ججمنٹس جا کے بحث کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب بیکار ہے، پیچھے کوئی اشارہ ہوتا ہے تو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے اس ملک کی تو پھر یہ ملک بالکل منہدم ہو چکا ہے۔ ہماری تمام عدالتیں، ہمارے تمام ادارے جو ہیں پھر وہ ایک ڈھکوسلا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیں پھر پاکستان کی عوام کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ جن کو شوق ہے کہ ان کی شان و شوکت جو ہے وہ عوام کی غربت پہ راج کرے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے غریب کی بات کرنی ہے۔ جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر مظلوم کی بات کرتے ہیں۔ عمران سن کر انسنا کر دیا اور چلے گئے، بات نہیں ہو پائی۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہماری ملاقات ہو، کیونکہ 2-3 دفعہ جو ہے میں خود آ چکا ہوں، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں ان کے چیمبر میں الاؤ نہیں کیا جاتا تھا، اور ہماری ملاقات ان سے نہیں ہو پاتی تھی۔
تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود جو ہیں اوپن کورٹ میں جائیں گے اور ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن تمام تقریباً 9 بجے میں گیا, تمام کیسز میں وہاں پر بیٹھا رہا, تمام کیسز ہم نے سنے. آخری کیس کے موقع پر میں باہر بیٹھا. ہمیں جیسی کیس ختم ہوا اور تمام کیسز کی سنوائی ختم ہوئی تو میں روسٹم پہ گیا اور وہاں پر رمضان میں روزے کی حالت میں میں نے السلام علیکم جج صاحب کو کہا, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور وہ سن کر انسنا کر دیا اور چلے گئے. بات نہیں ہو پائی. دراصل ہم پوری قوم کو, پاکستان میں موجود تمام جو ذی الشعور لوگ ہیں, ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاجی سیاست نہیں کرتی, پاکستان تحریک انصاف انتشاری سیاست نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا کر پھر جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ احتجاج کریں اسی طرف جاتی ہیں, پرامن احتجاج کرتی ہیں. اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ آج تک ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا, اور یہ عمران خان صاحب کی تربیت ہے, جو انہوں نے ہماری سیاسی تربیت کی ہے اس کے مطابق ہم احتجاج کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں. لیکن آج جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو تقریباً 1.25 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا گیا. ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے. ہم نے یہاں پر میں نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپلیکیشن جمع کی تھی, پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے تمام علاج جو ہیں وہ شوکت خانم میں یا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو, لیکن دسمبر سے ابھی تک وہ کیس نہیں لگا. اس طرح توہین عدالت, جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 3 ججز کے آرڈر تھے کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے ہو, وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. وہاں پر روڈوں پر, سڑکوں پر ہمیں انتظار کروایا گیا 6-7 گھنٹے. جب ہم نے توہین عدالت لگائی جیل سپرڈنٹ کے خلاف تو ابھی تک جو ہیں اس کی وہ کیس بھی نہیں لگا. ابھی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ. چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی صاحب, وہ ہمارے قبیلے کے ہیں. ان کو میں افریدی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ زمو پریدایم تو سمو پریدیو او زنن روغلایم صرف زون دے پرانا دے 4.5 کروڑ عوام دے پرانا پورا 25 کروڑ عوام چے کم دی آغا نن دغا کسی چے چراون دی پا دغا ملک دے عمران خان صاحب دے صحت حوالے سرا پاکستان تقریباً 90% پاکستان چے کم دی نن تشویش اظہار کوي, د غم د غصے اظہار کوي. خو دغه نه باوجود چې د عمران خان صاحب کم آئینی